الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قلت: أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانیت کو بہت سے انعامات اور اکرامات سے نواز رکھا ہے. بہت سی نعمتیں ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہے، جس سے مستفیض و مستفید ہو رہا ہے. ان نعمتوں کے بیچ، ان انعامات اور احسانات کے بیچ ایک ایسا انعام اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کو عطا فرمائی ہے جس کی کوئی مثال ہمیں دوسری جگہ نہیں ملتی، جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں، اور جس کا کوئی اگزامپل دوسرا نہیں دیا جا سکتا. وہ انعام اللہ رب العزت نے ہمیں والدین کی شکل میں مہیا کیے ہیں. لہذا آج ہمارے مخاطبین وہ حضرات ہوں گے اسپیشلی جن کے والدین حیات سے ہیں، جو زندہ ہیں. اللہ رب العزت نے والدین کی جو نعمت ہمیں دی ہے، اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کے والدین دنیا سے جا چکے ہوں، یا پھر والدین میں سے کوئی ایک جس کا دنیا سے جا چکا ہو یا جا چکی ہو. آپ ایک شخص سے ملیں جس کے والدین نہ ہوں، اس سے والد کا مرتبہ، والد کا رتبہ، والد کا درجہ اور والد کی حقیقت اور امپورٹنس اور اہمیت پوچھیں تو وہ بتائے گا کہ والد کی حقیقت اور والد کی حیثیت انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے. اسی طرح آپ اس شخص سے پوچھیں جس کی ماں نہیں ہے کہ ماں کا مقام دنیا میں اولاد کے لیے کیا ہوتا ہے، اور ماں کا وجود انسان کو کس قدر تسلی دیا کرتا ہے. انسان کی یہ فطرت اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. جب وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تب جا کر کے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت کتنی گراں قدر تھی، کتنی قیمتی تھی، کتنی اہم تھی. اللہ رب العزت نے والدین کو جو مقام دیا ہے، یوں تو ہر مذہب کے اندر، ہر کلچر میں آپ کو والدین کا مقام مل جائے گا، لیکن اسلام نے جو اہمیت اور عظمت اور وقعت بتائی ہے والدین کے تئیں، وہ کسی اور مذہب اور ریلیجن اور کاسٹ اور کریڈ میں نہیں ملے گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی توحید کے ساتھ، اپنے تذکرے کے ساتھ، بغیر وقفے اور سکتے کے والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ فرمایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے خدا کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج ہماری حالت کیا ہے کہ جس باپ نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، جس باپ نے ہماری پرورش و پرداخت کی، ہماری براٹ اپ جس کے ذریعے ہوئی، جس ماں نے ہمیں کتنی مشقتوں سے
پالا اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کیں، آج جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمارے اندر ذرا سا شعور پیدا ہو جاتا ہے، ذرا سی عقل ہمارے اندر آ جاتی ہے، تو اسی باپ کو جس نے ہمارے لیے نہ جانے در در کی کیسی کیسی ٹھوکریں کھائیں، جس نے ہمارے لیے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دیں، جس نے ہمارے لیے نہ جانے کن کن لوگوں سے باتیں سنی، گالیاں اسے سننی پڑیں، صرف ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہماری اچھی تربیت کے لیے، ہمارے ویل بینگ کے لیے، اسی باپ کو ہم کوستے ہیں، تانا دیتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں۔ جس ماں نے رات میں خود گیلے بستر پر سو کر ہمیں سوکھے بستر پر سلایا، جس ماں نے ہمارے پاخانہ اور پیشاب صاف کیے، جس ماں نے جس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ محبت ڈالی کہ روتے ہم تھے تو بے چین وہ ہوتی تھی، تکلیف ہمیں ہوتی تھی تو درد اسے ہوتا تھا، بھوکے ہم رہتے تھے تو بھوک اس کی بھی مٹ جاتی تھی، پیاسے ہم رہتے تھے تو پانی کو ہاتھ وہ بھی نہ لگاتی تھی، اسی ماں کو آج بڑھنے کے بعد ہم ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، اسی ماں کی ایک بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج جب ماں باپ نے ہمیں پال پوس کر بڑا کر دیا، ہمیں اچھی تعلیم دے دی، دلوا دی، ہمارے لیے رہائش گاہ بنا دیے، الغرض اپنی بساط اور حیثیت کے موافق اور مطابق سارے کام کر دیے، تو آج ہم انہی کے نافرمان ہیں۔ وہ باپ جو بیٹے کے سوال سے کبھی نہیں اکتایا کرتا تھا، وہ باپ جس کو بیٹے کے سوال کرنے پر مزہ آتا تھا اور پیار آتا تھا، آج وہی باپ بڑھاپے کی وجہ سے، زیادہ بھول جانے کی وجہ سے اگر اپنے بیٹے سے ایک سوال بار بار کر لے تو بیٹا ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا، صحن میں بیٹھے تھے، بچے کو اچھی تعلیم دلوائی، دونوں باپ بیٹے بیٹھے تھے تو صحن میں ایک کوا آتا ہے۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر وقت گزرا، کچھ دیر کے بعد باپ نے پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ کوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے تھوڑا سا جھلاتے ہوئے کہا کہ ابا جان یہ کوا ہے۔ اس طرح 5ویں دفعہ جب باپ نے پوچھا تو بیٹے نے بڑا سخت سست باپ کو کہا، بڑی ڈانٹ پلائی، ڈانٹا جھڑکا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے بارہا کہا آپ سے کہ یہ کوا ہے، بار بار ایک ہی سوال کو کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ باپ نے جب یہ بات سنی تو اٹھتا ہے اور کمرہ واپس جاتا ہے، اپنے کمرے سے ایک ڈائری نکال کر لاتا ہے اور کہتا ہے، ایک پیج دیتا ہے، بیٹا اس پیج کو پڑھو۔ اس پیج پر لکھا تھا کہ آج میں اپنے صحن پہ بیٹھا تھا، 25 سال پہلے کی بات ہے، اور صحن میں ایک کوا آتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر ہمارے صاحبزادے پوچھتے ہیں کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں اسے بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ ہمارا بیٹا پھر پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ میں اسے پھر بتاتا ہوں کہ یہ کوا ہے۔ اس طرح وہ 25 دفعہ پوچھتا ہے کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ میں اسے 25 دفعہ جواب دیتا ہوں کہ یہ کوا ہے، اور ہر دفعہ مجھے مزہ آتا ہے، ہر دفعہ اس کے اس سوال پر مجھے پیار آتا ہے۔ جب صاحبزادے نے یہ پیج پڑھا، اس صفحے کو پڑھا، تو باپ نے کہا کہ بیٹے، ایک باپ اور بیٹے کی محبت میں یہی فرق ہے۔ میں نے صرف 5 دفعہ پوچھا، تم اکتا گئے، تم جھلا گئے، تم نے ہمیں ڈانٹ پلا دی، تم نے ہمیں سخت سست کہا، لیکن تم نے 25 دفعہ مجھ سے سوال کیا اور میں نے ایک دفعہ بھی تمہیں ڈانٹ نہیں پلائی، میں نے ایک دفعہ بھی تمہیں برا بھلا نہ کہا، بلکہ تمہارے ہر ایک سوال پر مجھے بڑا پیار آیا تھا، جسے میں نے قلم بند بھی کیا، اور آج پڑھو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ ماں باپ کی جو تکلیفیں ہیں، جو انہوں نے ہمیں پالنے میں، ہماری پرورش میں انہیں صحیح ہیں، برداشت کی ہیں، آج ہم بھول جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ماں باپ سے اس چیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کے مرنے کے بعد ہمیں ملنی ہے وہ اپنی زندگی میں ہی ہمیں دے دو، یعنی وراثت کا مطالبہ کرتے ہیں۔
کتنی سوچ ہماری گر چکی ہے۔ بارہا واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ ماں باپ کا قتل اس لیے کیا گیا تاکہ جائیداد کا وارث بن جائے، جبکہ شریعت میں اسلام نے ایسے شخص کو عاق کر دیا ہے جس نے ماں باپ کا قتل اس لیے کیا کہ وہ وارث بن جائے۔ قاتل کا حق ہی نہیں ہے وراثت میں۔ تو ہمارا ذہن اتنا لالچی ہو چکا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے، باپ کو بھی نہیں دیکھتے، ماں کو بھی نہیں دیکھتے، ان کے درجے کو نہیں پہچانتے، ان کی حیثیت کو نہیں پہچانتے، ان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا جو مرتبہ انہیں عطا فرمایا ہے اسلام کے اندر، شریعت نے جو مقام دیا، ہمیں کچھ بھی ذرا بھی اندازہ نہیں ہے۔ اور اگر اندازہ بھی ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر لالچ بھری پڑی ہے۔ قرآن کریم کے فرامین ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے توحید کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ اور غور کیجیے آیت کریمہ میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ الْمُؤْمِنَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین اگر مومن ہو تبھی تم احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ اور یہ نہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ الَّذَيْنِ أَحْسَنَاكُمَا إِحْسَانًا کہ والدین مومنین ہو اور شرط یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہو تبھی تم احسان کرنا۔ نہیں، والدین جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے والد نے تو بچپنے میں ہمیں بہت مارا ہے، ہمارے ساتھ مس بیہیو کیا ہے، ہماری پرورش انہوں نے اچھے طریقے سے نہیں کی ہے، ہمیں اچھے سے پالا نہیں، پوسا نہیں، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ کیا کرتے تھے، نظر انداز ہمیں کیا کرتے تھے، ناانصافی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، تو میں کیوں نہ کروں؟ یہ ریزن دیا کرتے ہیں لوگ ماں باپ کو ستانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، والد ہیں، والدہ ہے، وہ امیون ہیں۔ امیون کا مطلب محفوظ ہیں۔ جس طرح کونسولیٹ ہوتا ہے، سفارت خانہ ہوتا ہے ہر ملک میں، وہاں ایمبیسڈر ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں۔ انڈیا میں، ہمارے یہاں ہر ملک میں ہوتا ہے، امریکہ کا، رشیا کا، آسٹریلیا کا، پاکستان کا، ہر جگہ کا سفیر ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ تو وہ امیون ہوا کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی خطا ہو جائے جس پر سزا بنتی ہو، جس پر اسے پنش کیا جانا ہو، تو انڈیا کو اجازت نہیں ہے کہ اسے پنش کرے۔ ڈائریکٹ انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا اور انہیں ان کے ملک میں لے جایا جائے گا۔ مثلا امریکہ کا ہے کوئی سفیر، اس نے کوئی ایسی غلطی کی، مثلا کسی کا قتل کر دیا، تو اب انڈین لا جو ہے، اکارڈنگ ٹو انڈین لا، ہی کین ناٹ بی ہینگ ان انڈیا، اسے پھانسی یہاں نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہی کین ناٹ بی جیلڈ ان انڈیا، اسے جیل میں یہاں بند نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ امریکہ میں اس کے خلاف کیس فائل ہوگا، رجسٹر ہوگا، اور اس کے بعد عدالتی کارروائی جو ہونی ہوگی وہاں ہوگی، جو سزا ملے گی وہاں ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ کیونکہ وہ امیون ہیں۔ اسی طرح ماں باپ بھی ہمارے لیے امیون ہیں، محفوظ ہیں۔ وہ غلط کام کریں، ہمارے ساتھ ناانصافی کریں، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو پنش کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جب آئیں گے میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے اپنے والدین، اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، لیکن تمہاری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہیو دیم ویل، اچھے طریقے سے سلوک کرو، انہیں اچھے سے ٹریٹ کرو، ان کی بات اچھے سے مانو۔ قرآن کریم کا نزول جو ہوا ہے کس زمانے میں ہوا ہے؟ صحابہ کے زمانے میں۔ اور آپ دیکھیں تو جنرلی جو ہے صحابہ کے والدین کافر تھے، بعض لوگ مسلمان بھی تھے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ ہے رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری امی کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں تو ان کے والدین کافر تھے، اکثر و بیشتر۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تم اچھے سے اپنے والدین کے ساتھ بیہیو کرو، اچھا سلوک کرو۔ اور کفار تو چھوڑیے، منافقین جن کا درجہ قرآن خود کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین کا جو درجہ ہے جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہے۔ جنت میں جائیں گے تو جوں جوں اوپر چڑھتے جائیں گے مزہ دوبالا ہوتا جائے گا،
جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو جوں جوں نیچے جائیں گے سزا دوبالا ہوتی جائے گی، سزا بڑھتی جائے گی۔ منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے نچلے تہ میں، نچلے حصے میں منافقین کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان منافقین کے بارے میں بھی رسول اللہ کے فرمودات میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان سے حسن سلوک کرو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، ایک نمبر کا گروہ گھنٹال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا ٹھکا دشمن، اور جس نے نہ جانے کتنی کوششیں کی رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن اسی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی عبداللہ بن ابی بن سلول۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کچھ توہین آمیز کلمات کہے۔ حضرت عبداللہ جو پکے سچے صحابی تھے، جو اس شخص کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے پاس تشریف آتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجزنی کی اقتل ابی، یا رسول اللہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ لیکن رسول اللہ کا فرمان سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، قتل نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ تمہارے والد ہیں۔ تو منافقین کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ والدین اگر منافقین بھی ہوں تو بھی آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ لا تطعهما، قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ تمہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، والدین کسی بات کا حکم کریں تو آپ کے ذمے لازم اور واجب ہے کہ آپ اس حکم کو مانیں، شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے اگینسٹ نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ کسی ایسی بات کا تمہیں حکم دیں جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ ادروائز جتنے بھی احکام ہیں، خواہ وہ کافر ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، والدین ہیں، ان کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جو انہوں نے غلطی کی ہے وہ اللہ دیکھے گا، وہ سمجھیں گے، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ والدین کے ساتھ اگر تم مس بیہیو کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ عربی میں اف کہتے ہیں، اور ہماری زبان ہوں اس طرح کے جملے کہا کرتے ہیں۔ ماں باپ نے کچھ کام کرنے کو کہا، آپ کسی کام میں بیزی ہیں، اور حالت تو اب یہ ہو گئی ہے کہ بیزی نہ بھی ہوں تو ہم ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لفظ ہوں جو ہے وہ بھی نہ کہو۔ ماں باپ کی اطاعت اتنی ضروری ہے، ماں باپ کی فرما برداری اتنی ضروری ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ہی انہیں جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کرو تو نرم بات کرو، اچھی بات کرو، ابا جان، امی جان، اس طرح مخاطب کرو، والد صاحب، والد محترم، والدہ محترمہ، اس انداز میں مخاطب کرو، کیونکہ ان کا حق ہے تم پر۔ اگر وہ چاہتے تو تمہیں نمک دے کر کے مار دیے ہوتے، تمہیں نمک دے کر کے مار دیے ہوتے، تمہیں ختم کر دیے ہوتے۔ ان کے مرہون منت ہو، ان کا احسان ہے کہ تم اس دنیا میں آئے، تمہیں یہ دنیا دیکھنے کو ملا، تمہیں ان کی رنگینیوں سے اور آسائشوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا، یہ صرف اور صرف ان کا احسان ہے۔ لہٰذا اس احسان کا تقاضا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، جب ان کی زندگی تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، جب تمہارے اوپر ان کی زندگی منحصر ہو جائے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی دیکھ بھال تم کرو۔ لہٰذا ماں باپ کا حق جو تم پر ہے، جو میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کی زبانی، رسول اللہ کی زبانی، تم اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز اپنے وقت پر پڑھو، یہ عمل سب سے افضل ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ بر الوالدین المؤمنین اللذین احسنکما، اس طرح کے کوئی جملے نہیں ہیں، صرف والدین،
جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، معلوم ہوا کہ کافر ہو، مشرک ہو، نافرمان ہو، گناہ گار ہو، کچھ بھی ہو، تمہارے والد ہیں، لہٰذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے حقوق بجا لاؤ، والدین کی بات مانو۔ ہاں، شریعت کے خلاف کوئی بات اگر وہ کہیں تو وہ نہیں ماننی۔ اگر وہ کہیں کہ نماز میں نہ جاؤ، مسجد نہ جاؤ، داڑھی نہ رکھو، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، تو ان سب باتوں میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ ادروائز جتنی باتیں جو شریعت کے اگینسٹ نہ جا رہی ہوں، مخالف نہ ہوں، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ماں باپ کی بات مانیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔